چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ اللہ کو ہم چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی چھما چھم رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے چلے جانا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخر نبی، مکی مدنی عربی، رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں پڑھیں گے، اور 51 اور 52 آئیے مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک آواز کے ساتھ اچھے انداز سے یاد بھی کریں گے، تلفظ کے ساتھ اس کو دہرائیں گے تو تلفظ کے ساتھ یاد بھی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ، غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے جانی ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ
لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ماشاء اللہ. تو آئیے اس آیت کے قواعد وغیرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. وَإِن نون ساکن کے بعد یا آ گیا. نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ, اس قاعدے کا نام ہے ادغام مع الغنہ, یعنی غنہ کریں گے, ادغام کریں گے مگر غنے کے ساتھ ادغام کریں گے. اور کاف الف زبر کا, الف مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے, کاف کو باریک رکھنا ہے, دال کو لام سے ملائیں گے, لام مشدد ہے, ذرا رک کر ادا کریں گے. زال یا زیر زی, زال پڑھنا ہے, زا نہیں پڑھنا. تو یا مدہ ہے, نون پر زبر ہے, حرکت کو نہیں کھینچیں گے. کفروا میں کاف کی ادائیگی, کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تعلقہ, سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. یہاں بھی کاف ہے, یہاں بھی کاف ہے, یہاں پر بھی کاف ہے, پھر آگے یہاں بھی کاف ہے, جہاں جہاں کاف آئے یہاں بھی کاف ہے. تو یہ کاف, اور یہ جو موٹا کاف ہے نا قاف, یہ قاف, ٹھیک ہے, ان کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تعلقہ نرم حصہ, اپنے یاد رکھنا ہے یہ, ٹھیک ہے. کفروا میں فا پر زبر ہے, کاف پر زبر ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے. را واو پہ شروع, واو مدہ ہے, کل کھینچنا ہے, را پر پیش آ گیا, زبر آ جائے, را پر پیش آ جائے تو وہ موٹا پڑھتے ہیں, اس را کو پر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. لَيُزْلِقُونَكَ, اب دیکھیں یہاں قاف موٹا, یہاں باریک, یہ قاف ہے اور یہ کاف ہے. لَيُزْلِقُونَكَ میں لام پر زبر کھینچنا نہیں, لام کی زبر کو. لَيُز یا کو زا سے ملا ہے, زا سیٹی والا حرف ہے, یہاں پہلے زال تھا بغیر سیٹی والا تھا. لَيُزْلِقُونَكَ میں زا جو ہے سیٹی والا حرف ہے, اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ میں زال جو ہے بغیر سیٹی والا, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور لَيُزْلِقُونَكَ یہ لام جو پہلے والا ہے اس پر زبر ہے, اور یہ بیچ والا جو ہے اس کے نیچے زیر ہے. تو زبر زیر کہیں پر بھی آ جائے, پیش آ جائے, کھینچنا نہیں ہوتا, حرکات ہیں. ہاں جب حرف مدہ ہوگا تو ہم ایک الف کھینچیں گے, ٹھیک ہے. اور قاف واو پیش قو, اب یہ واو مدہ بن گیا, اس کو ہم نے ایک الف لمبا کرنا ہے. اور قاف کا مرکب کیا بتایا تھا, زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ. اور نون پر زبر ہے, کاف پر زبر ہے, بغیر کھینچے ادا کریں گے. اور کاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلقہ سخت حصہ. بِأَبْصَارِهِمْ باقی نیچے زیر ہے, بغیر کھینچے ادا کریں گے. أَبْصَارِهِمْ, اب میں قلقلہ ہوگا, حروف قلقلہ میں سے با, جب حروف قلقلہ آ جائیں قاف طا با جیم دال, یہ 5 حروف ہوتے ہیں. جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ ہوتا ہے, آواز لوٹ کر آتی ہے. بِأَبْصَارِهِمْ میں صاد الف زبر صا. اچھا صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, حروف مطبقہ یعنی ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہیں. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں, آپ الف آ رہا ہے نا, یہ الف بھی موٹا ہو جائے گا. ہاں ہاں آپ نے الف کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. بِأَبْصَارِهِمْ کیا کریں گے, بِأَبْصَارِهِمْ. گڈ. را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک ہو جاتا ہے, را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. ہم میم ساکن قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے, آپ کو بتایا تھا کہ جب میم ساکن بعد میم آئے یا میم ساکن با آئے تو کیا ہوگا, غنہ, ادغام شفی اور اخفاء شفی دونوں میں غنہ. اور میم ساکن بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے کیا ہوگا, اظہار شفوی. غنہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا, اظہار شفی ہوگا. لما, لام کو میم سے ملائیں گے, لام مشدد نہیں ہے, میم مشدد ہے, تو لام کو میم سے ملانا ہے اور میم پر تشدید ہے. تو اب جو ہے میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا, ٹھیک ہے. لما, میم مشدد ایک الف کا غنہ, اور میم الف زبر ما, الف مدہ بھی ہے, ایک الف کھینچنا بھی ہے. سمعوا الذکر, اب یہاں سمعوا الذکر سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا, سین پر زبر, میم کے نیچے زیر, عین کی پیش ڈائریکٹ زال سے مل جائے گی. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. اور ذکر میں کاف ساکن شدیدہ محموسہ حرف کاف, ٹھیک ہے. را پر زبر آنے کی وجہ سے را پر ہو جائے گا. وَيَقُولُونَ واو پر زبر ہے, یا پر زبر ہے, حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر وَيَقُولُونَ, قو اور لو واو مدہ ہیں دونوں,
ایک الف کھینچنا ہے. نون پر زبر ہے, اس کو نہیں کھینچیں گے. وَيَقُولُونَ, وَيَقُولُونَ. گڈ. انہو حمزہ ہے, یہ الف نہیں ہے, حمزہ کو نون سے ملائیں گے, نون مشدد, ایک الف کا غنہ ہوگا. اور یہاں انہو, انہو نون مشدد غنہ بھی, اور ہو ہا پر الٹا پیش ہے, ایک الف کھینچنا بھی ہے. لمجنون, لام پر زبر ہے, نہیں کھینچیں گے. میم کو جیم سے ملائیں گے, جیم حرف قلقلہ میں سے ہے, اس لیے آواز لوڈ کرائے گی, قلقلہ ہوگا. لمجنون, لَمَجْنُونَ. لمجنون, لَمَجْنُونَ. گڈ. تو میم کو جیم سے ملانا ہے, جیم میں قلقلہ ہوگا. نون واو پیش نو, حرف مدہ, اور آخر میں نون ساکن, تو یہاں ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. گڈ. وما هو الا, وما هو إلا, وما هو, وما هو, وما هو وما هو الا إلا ذکر للعالمین, ذكر للعالمين. ذکر للعالمین, ذكر للعالمين. وما هو الا ذکر للعالمین. وما هو إلا ذكر للعالمين. ماشاء اللہ. تو آئیے اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں. واو پر زبر ہے, حرکت ہے, نہیں کھینچیں گے, مگر واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا. میم الف زبر ما, الف مدہ ہے, ایک الف کھینچنا ہے. ہوا میں ہا پر پیش, واو پر زبر نہیں کھینچیں گے. وما ہوا, دیکھیں جلدی سے پڑھ دیا, کیسے پڑھیں گے؟ وما هو. گڈ. الا حمزہ ہے, یہ الف نہیں ہے. لام مشدد, ذرا رک کر ادا کریں گے, لام الف زبر لا بھی ہے. الا, ایک الف کھینچنا ہے. ذکر للعالمین, ذکر لل. اب یہاں ذال کو کاف سے ملانا ہے, کاف ساکن ہے. رلل, تنوین کے بعد لام آ گیا, ادغام بلا غنہ کا ادا ہوگا. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ارملون میں سے لام اور را آتے ہیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا واو میم نون آئے نون ساکن تنوین کے بعد, ادغام مال غنہ ہوتا ہے, تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. لل, لام کو لام سے ملانا ہے, لام کو ہلانا نہیں ہے. عین پر کھڑا زبر, ایک الف کھینچنا ہے. لام پر زبر ہے, نہیں کھینچیں گے. اور آخر میں میم یا زیر می, مد عارض ہو رہا ہے, یا مدہ کے بعد نون عارضی طور پر ساکن ہو رہا ہے, تو ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ اور وبل اسکان بھی ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ وبالإسكان. دونوں میں لمجنون وفل اسکان, للعالمین وفل اسکان, اور دونوں میں مد عارض بھی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے اس آیت کو پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. وما هو إلا ذکر للعالمین. وما هو إلا ذكر للعالمين. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے پارہ 29 سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں پڑھی ہیں, اور آج ہماری سورۃ القلم مکمل ہو گئی ہے. امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے ان آیات کو پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا, سیکھا ہوگا, اور ان کو یاد بھی کر لیں. آپ میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے دو آیتیں سورۃ القلم آج ہماری مکمل بھی ہو گئی ہے. آج 51 اور 52 آیتیں یہاں پر سورۃ القلم مکمل ہو چکی ہے. آج ہم نے سورۃ القلم کا آج آخری آیتیں پڑھی ہیں, تو آپ نے امید ہے اچھے انداز سے بھی پڑھی ہوں گی, سیکھی بھی ہوں گی. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں. ان کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں, مقابلہ ہوتا ہے, بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے. کبھی کوئی ٹیم جیت رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی ٹیم, اور کبھی مقابلہ برابر ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں آج جو ہے کون سی ٹیم مقابلہ جیتتی ہے, یا پھر دونوں ٹیمیں برابر رہتی ہیں. آئیے مقابلے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. ٹیمیں تیار ہے؟ ٹیم بھی تیار ہے. دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتے ہیں. پہلا سوال,
ٹیم ایسے ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ وَإِن، یہ کیا قاعدہ ہے یہاں پر؟ حسنین بھائی کا ہاتھ سب سے پہلے آیا، طیب بھائی نے ہاتھ تھوڑا سا کھڑا کیا ہوا ہے، اچھا وہ اوپر آ گیا ہے۔ چلے طیب بھائی سے پوچھتے ہیں، طیب بھائی کو مائک دیجیے گا۔ یہاں پہ اقفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ سوچ لیں، جی سوچ لیا، جی اگر غلطی ہو گئی تو پھر نمبر چلے جائیں گے۔ چلیں احتشام بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، مائک دیجیے گا۔ ادغام مال غنہ۔ احتشام بھائی کہہ رہے ہیں ادغام مال غنہ، اور طیب بھائی نے کہا اخفاء قاعدہ، اور علی بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ علی بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ علی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد علی بھائی ادغام مال گنہ۔ تو انہوں نے بھی تو یہی کہا ادغام مال غنہ، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ میں سمجھا شاید کوئی اور بتانا چاہ رہے ہیں۔ ادغام مال غنہ ہے، جی اخفاء نہیں ہے، اخفاء تو نہیں ہے، غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اور ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہے۔ ٹیم اے کے 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ شاکر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، سید عفان نے بھی کھڑا کیا ہے، پر ہم شاکر بھائی سے پوچھیں۔ شاکر بھائی کیا کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جاڑ اور تعلق کا ساخت حصہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا، سوچ لیا ہے، سوچ لیا۔ ذرا آپ نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان ماشاء اللہ، جی اتنی زور سے جی۔ تو ٹیم بی سے شاکر بھائی نے جواب درست دے کے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرح آ چکا ہے۔ بتائیے لَيُزْلِقُونَكَ، قاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ قاف۔ علی بھائی ہاتھ کھڑا کریں۔ جی علی بھائی۔ زبان کی جڑ تعلق کا نرم حصہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ غلط ہو گیا تو علی بھائی ٹیم نمبر چلے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کا جواب بالکل صحیح ہے پیارے بچے، سبحان اللہ۔ اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آپ نے 10 پوائنٹس مزید ٹیم اے کو دلا دیے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ اور اگلا سوال ٹیم بی سے ہے۔ بِأَبْصَارِهِمْ، ہاتھ پہلے ہی کھڑا کر لیا۔ پوچھ لوں یہ صاد کون سے حروف میں سے؟ موٹے حروفوں میں سے۔ موٹے حروف۔ موٹے حروف کون کتنے ہیں؟ 5۔ 5 ہے موٹے حروف، غلط ہو جائے گا، سوچ لیں۔ حسنین بھائی کو دیں۔ حسین بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7۔ 7 جی یا 8؟ 7۔ اچھا یہ حروف مستعلیہ میں سے تو ہے، اس کے علاوہ کون سے حروف میں سے؟ ایکسٹرا موٹے حروف۔ ایکسٹرا موٹے حروف۔ ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں؟ 4۔ 4 ہے، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ شاکر بھائی آپ تو غلطی کر رہے تھے، پھر ہم کیا کرتے، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ چلیں حسین بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلائے۔ 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ آخری سوال ہے، دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ یا تو برابر یا پھر کوئی ٹیم جیت جائے گی یا کوئی ہار بھی سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں۔ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُوا، قو اور لو میں کیا فرق ہے؟ قو اور لو میں کوئی فرق ہے تو بتائیے۔ حسنین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ حسنین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں قو اور لو میں کیا فرق ہے۔ جلدی کیجئے، ٹیم بی کی طرف جا رہے ہیں۔ جی احتشام بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، احتشام بھائی کو مائک دیجیے گا۔ دونوں میں واو مد ہوگا۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ آپ کیا بتاتے سید عفان؟ جی مائک لیجیے گا۔ اب بھی کچھ فرق ہے، کوئی پر باریک کا فرق بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں پورے۔ دونوں پورے۔ قو اور لو دونوں موٹے ہیں۔ قاف موٹا ہوتا ہے کہ لام موٹا ہوتا ہے؟ قوف۔ تو پھر کیسے فرق کیا آپ نے؟ قوف موٹا اور لام باریک۔ قاف تو موٹا لام باریک، مگر یہ تو میں نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ تو ٹیم اے کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں میں واو مدہ ہیں، مگر یہ بتاتے تو اور آپ کے پوائنٹ مل سکتے تھے، مگر آپ نہیں بتا سکے۔ ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 30 پوائنٹس، اور آخری سوال ٹیم بی سے ہے۔ دیکھتے ہیں علی بھائی سے، محمد سبی بھائی سے آخری سوال کریں گے۔
ذکر للعالمین. اگر عالمین پہ وقف کریں تو کون سا قاعدہ ہے؟ سوچیں. مد عارف. سوچ لیں. سوچ لیا. کسی نے بتایا ہے نا، خود ہی ذہن میں آیا ہے. ایک کہیں سے آواز آئی ہوگی. آواز آئی تھی؟ آواز آئی ہے؟ صحیح بتا دو یار، آواز آئی ہے نا؟ اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اور محمد صفی بھائی نے آخری جواب درست دے کر اپنی ٹیم کو ٹیم اے کے برابر کروا دیا ہے. مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان ٹائی ہو گیا، برابر ہو گیا. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد حسنین بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ. لما سمعوا الذکر، ذال ہے، ذکر ذا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لما سمعوا الذکر ويقولون. لما سمعوا الذكر ويقولون. ويقولون إنه لمجنون. ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. ذکر للعالمین. ذکر للعالمین، لام کو دوسرے لام کو ہلانا نہیں، ساکن ہے. وما هو إلا ذکر للعالمین. وما هو إلا ذكر للعالمين. للعالمین نہیں، للعالمین. للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر حسنین بھائی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے، خوب دل لگا کر پڑھنا ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. دیگر اسباق کو بھی خوب محنت کریں گے، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. خوف پہلے والا موٹا، دوسرے والا باریک آپ نے کیا، مگر اور اچھے انداز سے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ. لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون. ويقولون
وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے محمد حسنین بھائی نے حدر میں پڑھا اور سید عفان نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور مزید اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا